قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ مدنی دور کے پہلے حصے کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کا دورانیہ 6 سال ہے، جس میں حضور ان سے لڑتے ہیں جو لڑنے کے لیے آتے ہیں، جس میں دفاعی جہاد ہے۔ گزشتہ روز ہم نے غزوہ احد کو دیکھا، اس کی وجوہات کو دیکھا، اس کے اسباب دیکھے، اور ہم نے یہ بات کی کہ غزوہ احد جو ہے وہ کسی کی بھی حتمی جیت نہیں تھی۔ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جیتے، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کفار جیتے۔ بہرحال نقصان زیادہ مسلمانوں کا ہوا، 70 مسلمان شہید ہوئے، 14 یا 37 کافر مارے گئے۔ ہم نے بات کی تھی مدینہ میں 3 گروہ تھے یہودیوں کے، 3 قبیلے تھے، جن کا نام بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ ہے۔ ان تینوں کے ناموں کو آپ نے اس طرح ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ تینوں قبیلے ایک ایک کر کے اللہ رب العالمین کے پیارے نبی نے مدینہ سے نکال دیے۔ پہلا قبیلہ بنو قینقاع بدر کے بعد نکلتا ہے، اس کے سلائڈز تھیں وہ ہماری رہ گئیں۔ جب حضور بدر سے واپس آئے تو آپ نے یہودیوں کو بھی دعوت دی، تو ایک موقع پر یہودیوں نے، بنو قینقاع والوں نے حضور کو دھمکی لگائی، کہا جن سے تم لڑے ہو نا ان کو لڑنا نہیں آتا تھا، ہم سے لڑو گے تو پتہ لگے گا ہم کیا چیز ہے۔ پھر ایک مرتبہ ایک مسلم خاتون ان کے بازار میں گئی، اس نے اپنا پردہ کر رکھا تھا، تو ایک یہودی شخص نے بدتمیزی کی، ان کی چادر کو کسی کیل کے ساتھ اس کو باندھ دیا۔ جب وہ اٹھیں ان کا پردہ جو ہے، وہ چادر جو ہے وہ اتر گئی۔ انہوں نے صدا لگائی تو ایک مسلمان وہاں پر موجود تھا جس نے اس یہودی کو پکڑا اور قتل کر دیا۔ بازار اور علاقہ یہودیوں کا تھا، انہوں نے اس مسلمان کو پکڑا اور قتل کر دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو حضور ان کے پاس گئے اور آپ نے ان سے کہا بھئی تمہارے بندے نے پہلے زیادتی کی تھی، ہمارے بندے کا قصاص دو۔ انہوں نے قصاص سے انکار کر دیا، اکڑ گئے، بغاوت کی۔ اللہ کے رسول نے ان کا حصار کیا، تو کچھ دن کے حصار کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ حضور نے ان کو مدینہ سے نکال دیا۔ یہ پہلا قبیلہ تھا جس کو مدینہ سے نکالا گیا بدر کے بعد، اس کا نام ہے بنو قینقاع۔ مارا نہیں گیا، ان کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو نکال دیا گیا۔ پھر احد ہوتی ہے تو ایک قبیلہ احد کے بعد نکال دیا جاتا ہے، جس کا نام ہے بنو نذیر۔ آج ہم اس کو دیکھیں گے۔ پھر ایک تیسرا قبیلہ ہے جو تیسری جنگ کے بعد نکال دیا گیا، غزوہ احزاب کے بعد، بنو قریظہ۔ تو ان کو یاد کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ بدر کے بعد بنو قینقاع نکلے، احد کے بعد بنو نذیر نکالے گئے، احزاب کے بعد بنو قریظہ نکالے گئے۔ تو آج ہم بنو نذیر، پھر غزوہ احزاب اور بنو قریظہ کا نکالا جانا اس کو دیکھیں گے۔ بنو نذیر کا مسئلہ کیا ہوا؟ ان سے ایک شخص قتل ہو گیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے کر گئے دیت کے حوالے سے بات کرنے. آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، علی بھی ہیں اور دیگر صحابہ بھی موجود ہیں. تو انہوں نے حضور کو ایک جگہ پر بٹھایا اور انہوں نے پہلے سازش کر لی کہ پیارے پیغمبر یہ ہمارے پاس آئیں گے نا تو ہم کوئی چال چلیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے، ان کا کام تمام کر دیں گے. بدر بھی ہو گئی، احد بھی ہو گئی، ان کو یہ بھی بڑی جلن ہے کہ یہ جیت رہے ہیں، مضبوط ہو رہے ہیں. تو انہوں نے ایک پلان کیا کہ ہم ان کو ایسی جگہ پر بٹھائیں گے کہ جس کے اوپر سے ہم پتھر پھینکیں گے اور پیارے پیغمبر کو ہم شہید کر دیں گے. انہوں نے حضور کو وہاں بٹھایا، صحابہ بھی وہاں تشریف فرما ہیں. ایک شخص کو اوپر بھیجا جو اوپر سے پتھر پھینکے گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اللہ کے رسول کو خبر دے دیں. حضور کو معلوم پڑ گیا. پیارے پیغمبر فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھے، بغیر کوئی بات کیے وہاں سے چلے گئے اور سیدھا آپ مدینہ کی طرف گئے. یہ یہودیوں کے جو قبیلے تھے یہ شہر مدینہ کی سائٹس پر تھے، مضافات میں تھے، ان کے قلعے تھے بڑے بڑے. حضور خاموشی سے اٹھے اور وہاں سے چلے گئے. صحابہ سمجھے کہ شاید حضور قضاء حاجت کے لیے گئے ہیں، کسی وجہ سے گئے، واپس آ جائیں گے. صحابہ بیٹھے رہے، کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر انہوں نے دیکھا کہ حضور واپس نہیں آئے تو یہ بھی اٹھے اور یہ بھی وہاں سے چلے گئے. جب وہاں گئے تو پھر حضور نے صحابہ کو بتایا کہ بھائی ان کی یہ چال تھی، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتا دیا تھا، اس لیے میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر حملہ کیا کیونکہ یہ تو مناسب نہیں ہے. آپ کے ساتھ پہلے معاہدہ ہو چکا ہے، میثاق ہو چکا ہے، میثاق مدینہ ہم نے پڑھا ہے، اور یہ حضور کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ان کا بھی محاصرہ کر لیا. ہوتا یہ تھا یہودیوں کی نا ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے، یہ قلعے بنا کر رہتے ہیں، قلعے اپنا دفاع کرنے کے لیے. یہ اقدامی لڑائی، اقدامی جہاد نہیں کرتے، یہ زیادہ تر دفاعی لڑائی کرتے تھے. اپنا قلعہ بنا لینا، بڑا سارا اس میں اناج رکھنا، اس میں بند ہو جانا. تو انہوں نے اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لیا. اللہ کے رسول نے ان کا محاصرہ کر لیا. اب جو مدینہ کے منافقین تھے نا، ان کے بنو نذیر کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے. وہ بنو نذیر کو شے دیتے ہیں اور ان کو جا کر پیغام دیتے ہیں، لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اگر تم نکلے لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ، تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، تمہیں ہم اکیلا نہیں نکلنے دیں گے، ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے. اگر تمہارے ساتھ لڑائی کی گئی وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، تو ہم تمہاری مدد کریں گے. منافقین جو ہیں وہ بنو نذیر کے ساتھ ہو گئے اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ ڈٹے رہو، کھڑے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ حشر میں بیان کیا ہے، یہ سارا واقعہ بنو نذیر کا سورہ حشر میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے کمنٹس پاس کیے. اللہ نے کہا ان اخرجوا لا یخرجون معہم. منافق کتنی گندی قوم ہے کہ اگر بنو نذیر کو نکالا گیا نا تو یہ کبھی ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، ان کا بھی ساتھ یہ چھوڑ دیں گے. اگر ان کے ساتھ لڑائی کی گئی یہ کبھی ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر یہ مدد کرنے کے لیے نکلے بھی لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو یہ لڑائی کے بالکل عین درمیان میں الٹے پاؤں پلٹ جائیں گے. یہ منافقت ہے. یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی منافقت نہیں کرتے تھے، یہودیوں کے ساتھ بھی منافقت ہی کرتے تھے. ان کو بھی شاید یہ کہ کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ نہ مسلمانوں کے ساتھ ہے نہ یہودیوں کے ساتھ ہے. ان کی شے پر وہ کھڑے رہے، وہ بھی ڈٹے رہے. محاصرہ زیادہ ہوتا رہا، زیادہ ہوتا رہا. کچھ صحابہ نے پیارے پیغمبر کو مشورہ دیے کہ اللہ کے رسول ان یہودیوں کو اگر پکڑنا ہے نا تو ان کا ایک طریقہ ہے. یہودی جو ہیں یہ دنیا سے بڑی محبت کرتے ہیں، معیشت سے بڑی محبت کرتے ہیں، مال سے بڑی محبت کرتے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو 1000 سال بھی عمر دے دی جائے نا تو وہ بھی ان کے لیے کم ہے. یہ کہیں گے اور زیادہ عمر مل جائے ہمیں.
تو دنیا سے، دنیا کے مال سے ان کی بڑی محبت ہے۔ ان کے قلعے کے سائڈز پر ارد گرد ان کے کھجوروں کے درخت تھے، کھجوروں کے باغات تھے کثیر تعداد میں۔ صحابہ نے مشورہ دیا، حضور ہم ایسے کرتے ہیں، ہم ان کے کھجوروں کے باغ کو کاٹتے ہیں اور اس کو آگ لگاتے ہیں۔ یہ باغات ان کے دل میں بستے ہیں، جب یہ اپنے باغات کو، اپنے کئی سالوں کی محنت کو جلتے ہوئے دیکھیں گے نا، ان سے رہا نہیں جائے گا، یہ خود بخود سرنڈر کریں گے۔ بالکل ایسے ہی ہوا، حضور نے ان کے درختوں کو کاٹنا شروع کیا، ان کو جلانا شروع کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ تو اس چیز کو دیکھ کر ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو حضور کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ یہ ایک نفسیاتی شکست تھی ان کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر لڑائی میں مختلف اسٹریٹجی ہوا کرتی تھی، جیسا دشمن ہے ویسا طریقہ کار ہے۔ یہاں رک کر اگر آپ اس بات کو غور سے دیکھیں کہ جب یہ غزہ کی لڑائی شروع ہوئی تو ہمارے علماء نے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کا بائیکاٹ کریں جو یہودیوں کے ماتحت ہیں، جو یہودیوں کی پروڈکٹس ہیں ان کا آپ بائیکاٹ کریں۔ یہ بائیکاٹ کی دلیل یہیں سے لی گئی تھی۔ یہ نہیں علماء نے کہا کہ ان کو جا کے جلا دو اور تباہ کر دو، کم از کم تم ان کا بائیکاٹ کرو۔ ان کے جو دل ہیں نا، ان کی محبتیں اپنے کاروباروں کے ساتھ ہیں، اپنے بزنس کے ساتھ ہیں، اپنی معیشت کے ساتھ ہیں، اور اگر تم ان کو ڈسٹرب کرو گے تو یہ لا محالہ نفسیاتی طور پر مضطرب ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ تو کچھ حد تک علماء کرام کی یہ بات ٹھیک تھی، صحیح تھی، اور اس کی دلیل یہ غزوہ بنو نذیر ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر لیا۔ اب جب یہ سرنڈر ہو گئے تو حضور نے کچھ شرائط ان کے سامنے رکھی۔ آپ نے فرمایا کہ جتنا تمہارا اسلحہ ہے وہ تم اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے، اسلحہ تمہیں یہیں پر ہمیں دینا ہوگا اور تم مدینہ سے نکل جاؤ۔ اب تم یہاں نہیں رہے، باغیوں کے لیے مدینہ میں کوئی جگہ نہیں ہے، نکل جاؤ تم یہاں سے، اور جاتے ہوئے صرف اتنا سامان لے کر جا سکتے ہو جو اونٹ کے اوپر لادا جا سکے، اونٹ کے اوپر منتقل کیا جا سکے، اس سے زیادہ سامان تم نے نہیں لے کر جانا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے جو لکڑی کے ان کے دروازے تھے وہ بھی انہوں نے توڑنا شروع کر دیے، خود ہی اپنے گھروں کو انہوں نے توڑ کر جو ان کو چیزیں چاہیے تھیں ضرورت کی وہ اپنے ساتھ لیں، اور گھروں کا ایسا حال کر دیا کہ وہ مسلمانوں کے بھی قابل استعمال نہ رہیں۔ ایسی حالت کر دی کہ مسلمان بھی اس کو استعمال نہ کر سکیں۔ ہم تو جا رہے ہیں، اور جتنا سامان ہو سکا انہوں نے لیا اور یہ وہاں سے نکل گئے۔ یہ کہاں گئے؟ یہ دو مقامات پر گئے زیادہ تر، یا یہ والا جو بنو نذیر ہے یہ تو گئے خیبر۔ خیبر میں اور بہت سارے یہودی وہاں پر آباد تھے پہلے سے ہی، اور کچھ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ شام کی طرف چلے گئے، تو زیادہ تر جو ہیں وہ خیبر گئے، اور پھر انہوں نے ہی آگے غزوہ احزاب میں مدینہ پر حملہ کیا۔ یہودی جو ہیں وہ دو جگہ پر رہتے تھے، خیبر میں اور مدینہ میں۔ خیبر اور مدینہ دونوں ملتے جلتے ہیں کیونکہ دونوں میں ہی کھجوروں کے وافر باغات ہیں۔ ہم خیبر کے باغات کو بھی دیکھیں گے آگے، وہاں بھی کھجوروں کے باغات ہیں، وہیں سے پیارے پیغمبر کو خراج آیا کرتا تھا جب خیبر فتح ہو گیا، اور مدینہ میں بھی کھجوروں کے باغات ہیں۔ یہودیوں کے علم میں یہ ہے کہ جو نبی آنا ہے نا، وہ اس علاقے میں آنا ہے جہاں کھجوروں کا علاقہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے کچھ یہودی مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے، کچھ خیبر میں آباد ہو گئے کہ یہاں اس آخری نبی نے آنا ہے۔ اس لیے 3 قبیلے تو مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، اور ایک بڑا طبقہ ان کا خیبر میں آباد ہو گیا آخری نبی کے آنے کے انتظار میں۔ انہوں نے مان لینا تھا، لیکن ہوا یہ سمجھتے تھے، یا ان کا یہ عقیدہ تھا، خود سے انہوں نے یہ گھڑ لیا عقیدہ کہ وہ جو آخری نبی آئے گا نا وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہی ہوگا، ہم میں سے ہی ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، ان کی نسل سے ہوگا۔ لیکن پیارے پیغمبر جو ہیں وہ واحد نبی ہیں جو اسماعیل کی نسل سے آ گئے۔ اسماعیل، ہم نے نسب پڑھا، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں پیارے پیغمبر۔
اب انہوں نے یہ اعتراض شروع کیا، انہوں نے کہا آخری نبی تو آنا تھا بنی اسرائیل میں سے، تب ہم نے اس کو ماننا تھا، یہ آ گئے ہیں بنی اسماعیل میں سے، شریکہ بازی میں آ گئے، کہا یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، حسد کرنے لگے، اس لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا، یہ وہاں سے خیبر کی طرف چلے گئے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب مسلمانوں کو مال فے حاصل ہوتا ہے۔ بدر پہلی لڑائی ہے جہاں مال غنیمت حاصل ہوا، پہلی لڑائی ہے، اس سے پہلے سرایا ہیں، چھوٹے چھوٹے غزوات ہیں، ان میں مال غنیمت نہیں ملا۔ سب سے پہلی لڑائی جس میں مال غنیمت حاصل ہوا وہ بدر ہے، اور مال فے حاصل ہوا وہ بنو نذیر ہے۔ بدر غنیمت اور فے میں کیا فرق ہے؟ وہ مال جو لڑائی لڑ کر فتح حاصل کر کے حاصل کیا جائے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ جیسے بدر ہے، لڑائی ہوئی، باقاعدہ ان کے بندے مارے گئے اور ان کو شکست ہوئی، پھر ان کا مال حاصل کیا گیا، اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ اور ایسی لڑائی جس میں لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے، لڑائی ہو ہی نہ، اور مد مقابل دشمن جو ہے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، ہتھیار پھینک دے بغیر لڑائی کے، وہ جو مال حاصل ہوتا ہے اسے مال فے کہا جاتا ہے، اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ اور ہے، مال فے کی تقسیم کا طریقہ اور ہے، کیونکہ مال غنیمت میں کافر لوگ مسلمان مجاہدین لڑتے ہیں، اس لیے ہر مجاہد کو حصہ ملتا ہے، برابر کا حصہ، کیونکہ وہ لڑائی ہوتی ہے اس کے۔ لیکن مال فے میں چونکہ لڑائی نہیں ہوتی اس لیے ہر مجاہد کو حصہ نہیں ملتا، اس کی ایک الگ تقسیم ہے۔ تو اس کی تقسیم کا طریقہ کار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر بیان فرمایا ہے کہ یہ جو بنو نذیر سے آپ کو مال فے حاصل ہوا اس کو آپ نے کیسے تقسیم کرنا ہے۔ اب جب مال فے آیا نا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے بھی یہ یہاں پر ریکمینڈ کیا کہ آپ اس مال فے کو مہاجرین میں تقسیم کر دیں، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جن کو مکہ سے نکال دیا گیا اور وہ یہاں پر رہ رہے ہیں، انصار کے گھروں میں رہ رہے ہیں، آپ ایسے کریں کہ مال فے جو ہے مہاجرین میں تقسیم کر دیں تاکہ وہ ذرا مضبوط ہو جائیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ اگر مال فے مہاجرین اور انصار دونوں میں تقسیم کیا جائے گا تو پھر مہاجرین وہیں کے وہیں رہ جائیں گے، وہ پھر محتاج کے محتاج، پھر انصار کے محتاج۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی اشارہ کیا کہ مہاجرین کو مال دے دیا جائے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کر لیا اوس اور خزرج کو، مدینہ کے جو مسلمان ہیں انصاری، ان کو آپ نے اکٹھا کر لیا۔ آپ نے آپشن ان کے سامنے رکھے، آپ نے کہا یا تو مال مہاجرین اور انصار دونوں میں تقسیم ہوگا تو مہاجرین تمہارے گھروں میں ہی رہیں گے، اور اگر مال فے ہم سارا مہاجرین کو دے دیں تو پھر مہاجرین تمہارے گھروں سے چلے جائیں گے، وہ اپنے گھر آباد کر لیں گے۔ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ آپشن سمجھ آ گیا آپ لوگ؟ آپ میری بات سنیں۔ آپشن یہ ہے کہ اگر تو مال دونوں میں تقسیم ہوگا تو مہاجر آپ کے گھروں میں رہیں گے، اور اگر مال فے ہم مہاجرین کو دے دیں تو پھر ہم مہاجرین کو کہیں گے بھائی اب آپ اپنے اپنے گھر آباد کریں، اب انصار کی جو ذمہ داری ہے وہ تم سے ختم ہو جائے گی۔ حضور نے یہ مشورہ جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا، تو سامنے سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن معاذ، یہ دونوں سردار صحابی ہیں، یہ دونوں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسے کریں، سارا مال مہاجرین کو دے دیں اور ان کو ہمارے گھروں میں ہی رہنے دیں، سارا مال مہاجرین میں تقسیم کر دیں اور یہ بھی ظلم نہ کریں کہ ان کو ہمارے گھروں سے نکال دیں، آپ ان کو ہمارے گھروں میں رہنے دیں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو باقی جتنے انصار بیٹھے تھے سب نے کہا جی ہمیں
یہ فیصلہ منظور ہے. ہم مہاجرین کو اپنے ساتھ ہی رکھیں گے اور مال سارا مہاجرین کو ہی دیں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے. آپ نے وہاں دعا دی, اللہم ارحم انصار, اے اللہ ان انصاریوں پہ رحم فرما, وہ ابناء الانصار, اللہ ان کے بچوں پر بھی رحم فرما. حضور بڑے خوش ہوئے ان کی یہ بات سن کر, مال میں بھی حصہ نہیں لیا اور ان کو گھروں سے بھی نہیں نکالا. تو یہ غزوہ بنو نذیر جو ہے اس کی تفصیل میں نے کچھ آپ کے سامنے رکھی. غزوہ بنو نذیر کے بعد ایک اہم واقعہ یہ ہوتا ہے, حضور کی شادی ہوتی ہے سیدہ زینب بنت جہش سے. یہ حضور کی پھپھی کی بیٹی ہیں, قریشی خاندان سے ہیں, آپ کی کزن ہیں, پھپھی زاد ہیں. ان کی شادی اللہ کے رسول نے کی تھی زید بن حارثہ سے. زید بن حارثہ ہیں حضور کے منہ بولے بیٹے, لیکن ان کا خاندان کوئی نہیں, ان کا بیک گراؤنڈ کوئی نہیں. قریشیوں کا ایک اچھا خاصا خاندان ہے, ایک نام ہے. انہوں نے نکاح سے کچھ ششوپن, کچھ تحفظات رکھے اپنے, لیکن اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب نبی کا حکم آ جائے تو نہ مانے. بہرحال اللہ کے حکم پر, نبی کے حکم پر سیدہ زینب کی شادی ہوگی زید بن حارثہ سے. لیکن چونکہ ان کے خاندان میں بڑا تفاوت تھا حضرت زید کے اور سیدہ زینب کے, یا مزاج میں بھی تبدیلیاں تھیں. ہر انسان کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے. 16 قسم کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں دنیا میں پائی جاتی ہیں, 16 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. تو اگر کپل جو ہے وہ ایک ہی پرسنالٹی کا ہو تو پھر نباہ آسان ہو جاتا ہے. اگر پرسنالٹیز بالکل متضاد ہیں تو مشکل ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی وہ دیندار لوگ ہیں پھر یہ کام ہو گیا. سیدہ زینب کی دینداری میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں, حضرت زید بن حارثہ کی دینداری میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں. نہ حضرت زید نعوذ باللہ بیوی پر ظلم کرتے تھے, نہ سیدہ زینب اپنے شوہر کی گستاخ تھیں. لیکن مسئلہ کیا ہے, مزاج مختلف ہیں, نہیں نباہ ہو سکا. حضرت زید بن حارثہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتے ہیں حضور میں اپنی بیگم کو طلاق دینے لگا. اللہ کے رسول روکتے رہے. بہرحال وہ وقت آیا, حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دے دی حضرت زینب بنت جہش کو. اب حضرت زینب بنت جہش چونکہ حضور کے کہنے پر انہوں نے نکاح کیا تھا, شادی کی تھی, اب وہ شادی ٹوٹ گئی ہے تو ایک قسم کی ذمہ داری جو ہے نا وہ حضور پر بھی آتی ہے کہ حضور نے رشتہ کروایا تھا اور زبردستی کروایا تھا ایک قسم کا, وہ تو راضی نہیں تھی, بہرحال وہ راضی ہو گئیں. تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کا جو دلاسا ان کو دیا, یا جیسے بھی آپ کہہ لیں, اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پھر حضرت زینب کے ساتھ کر دیا. حضور اس چیز کو ناپسند فرما رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ زید ان کا منہ بولا بیٹا ہے اور زینب ان کی بہو لگتی ہے, اور اب سسر نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی ہے. تو یہ اس وقت کا رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو ہوتی تھی اور سسر اس کے ساتھ شادی نہیں کرتا تھا. لیکن اللہ رب العالمین نے اس رسم کو توڑنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا, بیٹا وہی ہوتا ہے جو اپنی صلب سے ہوتا ہے. لہٰذا منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو نہیں ہوتی, اس کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے. اور عملی طور پر اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر سے یہ عمل کروایا اور اس رسم کو ختم کروا دیا. سورہ احزاب میں اس کا ذکر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کر دیا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو ہوتی ہے. حضرت زینب کے ساتھ حضور کی شادی ہو گئی, اور اس شادی کی منفرد بات یہ ہے کہ یہ نکاح آسمانوں پر ہوا. اللہ رب العالمین نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ کیا. دنیا میں نکاح نہیں ہوا, نکاح کی رسم ہی نہیں ہوئی, یعنی جو ہے خطبہ نکاح ہوتا ہے اور قبول و ایجاب و قبول ہوتا ہے, وہ ہوا ہی نہیں ہے. باقی سارے رشتے ایسے ہی ہوئے ہیں, ایجاب و قبول ہوا ہے. سیدہ زینب کے نکاح میں ایجاب و قبول نہیں ہوا, بس نکاح ہو گیا ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں میرا نکاح تمہارے ساتھ اللہ نے کر دیا ہے. اور اسی حالت میں اللہ کے رسول ان کے پاس چلے گئے. سیدہ کا ولیمہ ہوتا ہے,
اس کا بھی ذکر سورہ احزاب میں موجود ہے. ایک بکری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرتے ہیں اور یہ فرمایا کرتی تھیں کہ میں واحد وہ خاتون ہوں جس کا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے، باقی سب خواتین کا امہات المؤمنین کا نکاح زمین پر ہوا ہے. اس کے بعد ایک غزوہ آتا ہے، غزوہ بنو مستلق. یہ کوئی بہت زیادہ اہم تو نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کچھ واقعات ایسے ہوئے وہ اہم ہیں. میں نے اس لیے تھوڑا سا اشارہ دیا، ویسے ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھا تھا. غزوہ بنو مستلق، اس میں بھی حضور خود شامل تھے. لڑائی ہوئی تھی، یہودیوں سے لڑائی ہوئی تھی یا جس بھی قبیلے سے لڑائی ہوئی تھی، تو کچھ قیدی بھی بنے تھے. ان قیدیوں میں ایک خاتون تھیں جو اس وقت کے اس قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، سیدہ جویریہ ان کا نام تھا. جب غلام تقسیم ہوئے تو ان کو بھی حضور نے ایک صحابی کے سپرد کر دیا. صحابہ نے حضور سے کہا حضور یہ جو آپ نے تقسیم کی ہے نا، ٹھیک ہے آپ نے کر دی ہے، لیکن یہ نا مناسب نہیں ہے. سیدہ جویریہ جو ہے نا یہ سردار کی بیٹی ہے، اور آپ نے جس کے حوالے میں کیا وہ ایک عام صحابی ہیں، عام ساتھی ہیں، تو ان کے شایان شان بندہ ہونا چاہیے جس کو آپ دیں. حضور نے کہا ٹھیک ہے. اتنے میں سیدہ جویریہ کو بھی کسی نے مشورہ دیا کہ تم نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر بات کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو بتاؤ اپنا مسئلہ کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، مجھے جو ہے وہ آپ نے کسی عام فرد کے ساتھ جو ہے وہ بھیج دیا ہے، آپ نے کوئی معاوضہ لینا ہے مجھ سے لیں، یا میرا جو ہے وہ شخص جو ہے اس کو بدلیں. سیدہ جویریہ جو ہیں وہ اپنی سفارش لے کر حضور کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچی. آپ سے ملاقات ہوئی، پوچھا پیارے نبی کدھر ہیں؟ سیدہ نے بتایا کہ حضور گھر پر نہیں ہیں، وہاں پر ہوں گے. سیدہ جویریہ وہاں سے چلی گئیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ جب میں نے ان کو دیکھا تھا وہ اتنی خوبصورت تھیں، مجھے انہوں نے اپنا مسئلہ بھی بتایا، وہ اتنی خوبصورت تھیں کہ مجھے ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر یہ حضور سے مل گئیں تو پھر حضور اس سے شادی کر لیں گے، اس سے نکاح کر لیں گے. ایسے ہی ہوا، حضرت جویریہ حضور کے پاس آئیں، آ کر اپنا مسئلہ پیش کیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پیشکش کی کہ چلو ایسے کر لیتے ہیں، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، تم میرے ساتھ شادی کر لو، تمہاری آزادی حق مہر ہوگا، تمہیں میں آزاد کر دیتا ہوں اور تم میرے ساتھ نکاح کر لو. اب وہ سردار کی بیٹی ہیں اور یہاں پیارے پیغمبر حکمران ہیں، سردار ہیں. سیدہ جویریہ کو یہ پیشکش پسند آئی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہو گئی سیدہ جویریہ کے ساتھ. یہ بھی حضور کا نکاح ہے. اب جب شادی ہو گئی تو ان کے باقی قبیلے والے جو قیدی ہیں، صحابہ کرام کی کے سپرد ہیں قیدی، وہ صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یار یہ جو قیدی ہمارے پاس ہیں یہ تو حضور کے سسرالی ہیں سارے، یہ تو حضور کے سسرالی ہیں سارے، یہ تو اب حضور کی رشتہ داری ہو گئی ان کے ساتھ، تو کیا کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان سب نے ارادہ کیا، انہوں نے کہا حضور چونکہ اب آپ نے اس قبیلے میں شادی کر لی ہے، اب یہ آپ کے سسرالی ہیں، ہم ان سب کو اپنی پاس قید میں نہیں رکھ سکتے، اپنا غلام نہیں بنا سکتے، ہم سب ان کو آزاد کرتے ہیں. 100 خاندان آزاد ہوئے ہیں، 100 گھر آزاد ہوئے ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم بات کیا کرتے تھے کہ سیدہ جویریہ جو ہیں یہ اپنی قوم کے لیے بڑی ہی مبارک ثابت ہوئیں، بابرکت ثابت ہوئیں کہ ان کی وجہ سے ان کی قوم کو آزادی حاصل ہو گئی. تو یہ ایک نکاح بھی اسی دورانیے میں ہوا غزوہ بنو مستلق سے واپس آتے ہوئے. اسی طرح غزوہ بنو مستلق سے واپس آتے ہوئے ایک اور واقعہ ہوتا ہے جسے ہم واقعہ افک کے نام سے جانتے ہیں، جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگائی جاتی ہے. مختصراً واقعہ یہ ہے، حضور سیدہ کا ہار گم ہو گیا، سیدہ اپنا ہار تلاش کرنے کے لیے گئیں، پیچھے سے حضور نے قافلے کو سفر کا حکم دے دیا. آپ ہلکی تھیں اس لیے لوگوں کو پتہ نہ لگا، اونٹ پر آپ کا جو ہودج تھا اونٹ پر رکھا اور سواری شروع ہو گئی. سیدہ پیچھے رہ گئیں. کچھ دیر کے بعد جب سیدہ آئیں تو دیکھا وہاں لشکر نہیں ہے، لوگ جا چکے ہیں.
آپ وہیں پر لیٹ گئیں، آپ کی آنکھ لگ گئی۔ حضور کا طریقہ ہوتا تھا، آپ ایک صحابی کو پیچھے رکھتے تھے کہ بھائی کوئی سامان اگر ہمارا گرا پڑا ہو تو وہ لے آنا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا سیدہ آرام فرما رہی ہیں، ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سن کر سیدہ اٹھ گئیں، سیدہ نے اپنا پردہ کر لیا۔ حضرت صفوان نے کوئی بات نہیں کی، اپنا اونٹ بٹھایا، سیدہ آپ کے اونٹ پر بیٹھ گئیں اور آپ کو لے کر چل پڑے، اور کچھ دیر کے بعد آگے جا کر قافلے سے مل گئے۔ اب اس لڑائی میں نا کچھ منافقین بھی موجود تھے، عبداللہ بن ابی بھی اس میں موجود تھا۔ اسے موقع مل گیا، اس نے جو ہے وہ ان دونوں کو، حضرت سیدہ عائشہ اور صفوان، ان کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیں۔ آہستہ آہستہ وہ باتیں پھیلتی رہیں، لوگوں ایک سے آگے آگے جلتی رہی۔ جب حضور مدینہ پہنچے تو مدینہ میں کافی یہ باتیں پھیلتی رہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان تھے، آپ نے صحابہ سے بھی مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے حضرت عائشہ کی جو کنیز تھیں ان سے بھی مشورہ کیا، انہوں نے بھی کہا حضور یہ تو چھوٹی بچی ہیں، ان کو تو ابھی اتنا اندازہ ہی نہیں ہے اور میں نے ان میں کوئی خرابی نہیں دیکھی۔ حضرت عمر نے بڑا اچھا مشورہ دیا، حضور اللہ نے آپ کا رشتہ حضرت عائشہ سے کروایا تھا، اللہ ایسی ویسی خاتون کا آپ کے لیے انتخاب نہیں فرمائیں گے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ دیا حضور اور بڑی خواتین ہیں، آپ کسی اور سے شادی کر لیں۔ بہرحال انہوں نے بھی اپنے جذبات میں یہ بات کہہ دی۔ حضرت ابوبکر بھی بڑے پریشان ہیں۔ حضور کو ایسے کچھ دنوں کے بعد سیدہ عائشہ کو پتہ لگ گیا کہ میرے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ سیدہ عائشہ نے حضور سے اجازت مانگی، میں اپنے گھر چلی جاؤں؟ حضور نے کہا چلی جاؤ۔ سیدہ عائشہ اپنے گھر آ گئیں، اپنے گھر آئیں تو اپنی والدہ سے پوچھا، ام ایمن سے، کہ میرے بارے میں لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھئی جس کی اتنی سوکنے ہوں اس کے بارے میں لوگ باتیں تو پھر کریں گے، تیرے بارے میں بابا تو فکر نہ کر۔ سیدہ فرماتی ہیں پھر ایک ماہ پورا بہت پریشان رہیں، روتی رہیں، اتنا روتی تھیں کہ کہتی میرے جو سر کے بال ہیں وہ جھڑنا شروع ہو گئے، ڈپریشن ہوتا ہے جیسے، رو رو کر آنسو ختم ہو گئے، بس سارا دن یہی کام ہے، روتے رہنا۔ ایک دن کہتے ہیں حضور ہمارے گھر آئے، میں بھی بیٹھی، سیدنا ابوبکر بھی ہیں، ام ایمن بھی ہیں، ان کی والدہ بھی ہیں، اللہ کے رسول آ گئے۔ تو حضور نے آ کر بات شروع کی، آپ نے فرمایا عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، اور اگر کوئی غلطی نہیں ہوئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تیری برات کا اظہار کر دیں گے۔ اب یہ بڑی ایک بات تھی ایک پاکیزہ خاتون کے لیے۔ سیدہ عائشہ فرمانے لگیں کہ اپنے بابا سے آپ کچھ جواب دیں گے؟ پیارے پیغمبر کیا بات کر؟ حضرت ابوبکر فرمانے لگے میں کیا کہوں پیارے پیغمبر سے؟ آپ نے والدہ سے کہا آپ کچھ جواب دیں گی؟ فرمانے لگیں کہ میں کیا جواب دوں پیارے پیغمبر؟ کہتے بس خاموشی سے بیٹھے رہے، کوئی ہم نے بات نہیں کی۔ اتنے میں نا اچانک پیارے پیغمبر پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ابھی ہم وہیں پر بیٹھے ہیں، کہتے ہیں میں بھی بیٹھی ہوں، سیدنا ابوبکر، ام ایمن، چاروں لوگ بیٹھے، کہتے وحی کی کیفیت شروع ہو گئی، وحی آ رہی ہے۔ حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ جب وحی آنا شروع ہوئی نا تو حضرت ابوبکر اور ام ایمن کی ٹینشن کی انتہا ہو گئی، وہ بہت پریشان ہوئے، پتہ کسی کو بھی نہیں تھا کیا ہوا، غیب کا علم تو کسی کے پاس نہیں، پیارے پیغمبر کو نہیں پتہ۔ ایک مہینہ اپنی زوجہ سے اللہ کے رسول دور رہے ہیں۔ اب ایک ماں باپ کے لیے تفتیش ہو رہی ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، کیا حکم ہوگا؟ قصوروار تو نہیں ہے میری بیٹی۔ سیدہ عائشہ فرماتی میں بڑی تسلی میں بیٹھی ہوں، مجھے تو پتہ ہے میرے حق میں ہونا جو بھی ہونا ہے، لیکن حضرت ابوبکر اور ام ایمن جو ہیں وہ انتہائی شدید تکلیف میں ہیں کہ یہ وحی میں کیا بیان ہوگا۔ جیسے ہی وہ کیفیت ہٹی، پیارے پیغمبر نے فرمایا عائشہ خوش ہو جا، اللہ نے تیری برات کا اظہار کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں پورا رکوع نازل فرما دی، 8-9 آیات نازل فرما دی۔ اب حضرت ابوبکر اور ام ایمن کو بھی تسلی ہو گئی، خوش ہو گئے کہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ ام ایمن اور غالباً ام ایمن نے جو آپ کی والدہ ہیں، ام رومان ان کا نام ہے، ام رومان، انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ اٹھو پیارے پیغمبر کا شکریہ ادا کرو، اٹھو پیارے پیغمبر کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ جذبات میں کہنے لگی میں کیوں شکریہ ادا کروں، برات انہوں نے تھوڑی کی، میرے اللہ نے کی ہے، میں اللہ کا شکریہ ادا کروں۔
حضور تو مجھے آ کے کہہ رہے ہیں کہ توبہ کر لو. تو انہوں نے بھی جذبات میں یہ کیا کرنا اور اٹھی اور کمرے میں چلی گئی. میں اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ میرے اللہ نے میری برات کا اظہار فرما دیا ہے. تو یہ واقعہ افک ہے سیرت میں سیدہ عائشہ کے حوالے سے. یہاں پر میں نے ایک عالم کا بیان سنا تھا, انہوں نے کہا کہ سورہ نور جو ہے نا یہ بچیوں کے لیے بڑی اہم ہے. بچیوں کو سورہ نور یاد کروانی چاہیے, پڑھانی چاہیے, اور اگر بچیاں ڈیلی سورہ نور کی تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت کا تحفظ کریں گے, اللہ ان کو محفوظ رکھیں گے. جو ہمارے حالات ہیں بچیوں کے حوالے سے جو گھروں سے باہر جاتی ہیں, ان کے لیے بالخصوص اس چیز کا اہتمام کر لیا جائے کہ سورہ نور کی وہ تلاوت فرما لیں. اس کے بعد جو بڑا غزوہ آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں غزوہ احزاب. یہ 5 ہجری ہے, 5واں سال ہے. اچھا میں نے آپ کو کل ہم نے بات کی تھی احد میں یہ طے ہوا تھا اگلے سال ہم ملیں گے. اگلے سال اللہ کے رسول پہنچے تھے احد میں, مشرکین نہیں آئے, ان کی ہمت ہی نہیں پڑی کہ وہ آئے. اس سے اگلے سال احزاب میں پھر وہ آئے. کیسے آئے اس کو ذرا اب ہم دیکھتے ہیں. اس لڑائی میں کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی, 10,000 لوگ تھے, 4,000 پیدل, 300 گھوڑ سوار, 1,500 شتر سوار, یعنی اونٹ بھی ان کے پاس تھے. اسی طرح 3,000 مجاہدین تھے, 10,000 کافر تھے, 3,000 مجاہدین تھے. ہوا یہ کہ یہ جو بنو نذیر کا قبیلہ حضور نے نکالا مدینہ سے, یہ چلے گئے خیبر. انہوں نے چال چلی, انہوں نے کہا بھی ہمیں تو یہاں سے نکال دیا گیا ہے, اب ہم بھی کچھ کریں, ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو ہم نے نہیں بیٹھنا. انہوں نے پھر کئی لوگوں کو اکٹھا کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کی سازش کی. اس میں یہ پہلے مکہ والوں کے پاس گئے, ابو سفیان کے پاس, اور ان سے جا کر کہا بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں بنو نذیر والے, تم ہمارے ساتھ ملو, ہم مدینہ پر دھاوا بولیں, مدینہ پر حملہ کریں. اور وہ جو ہمارا تیسرا قبیلہ مدینہ کے اندر ہے نا, بنو قریظہ جو رہ گیا ہے, وہ اندر سے ہمارا ساتھ دے گا. ہم باہر سے حملہ کریں گے, وہ اندر سے حملہ کریں گے, بغاوت کریں گے. اسی طرح وہ دیگر قبائل کے پاس بھی گئے اور کل ملا کر 10,000 کا لشکر بنا کر انہوں نے مکہ پر حملہ کر دیا, مدینہ پر حملہ کر دیا. مدینہ کی کا جو نقشہ ہے اس میں 3 طرف سے مدینہ کور ہے. یہ جو 3 سائڈ, یہ والی پورا پہاڑ ہے, یہ والا پورا پہاڑ ہے, یہاں پہاڑ ہے, یہاں باغات ہیں, ان دونوں سائڈوں پر باغات ہیں. تو لشکر یہاں سے نہیں گزر سکتا, پیدل سواری جا سکتی ہے یا چند لوگ جا سکتے ہیں, لیکن ایک بڑے لشکر کا یہاں سے آنا ممکن نہیں ہے. تو رہ گیا ایک راستہ, وہ ہے شمال کی طرف سے, احد والی سائڈ سے. 3 طرف سے مدینہ سیف ہے, ایک طرف راستہ ہے. حضور نے مشورہ کیا اسی طرح جیسے احد میں مشورہ کیا تھا, کیا کرنا چاہیے, مکہ مدینہ سے باہر جا کر لڑیں یا مدینہ میں لڑیں. مشورہ ہوتا رہا. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایران سے آئے تھے پیارے پیغمبر کے پاس, انہوں نے کہا حضور ہمارے ہاں ایک طریقہ کار ہے, اگر ہم نے نہ لڑنا ہو تو ہم نہ ایک بڑی خندق کھود لیتے ہیں دشمن اور اپنے درمیان, دشمن پھر ہمارے اوپر حملہ نہیں کر پاتا, تو کیوں نہ ہم خندق کھود لیں. پیارے پیغمبر نے ان کا یہ مشورہ تسلیم کر لیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے, اس دفعہ یہ والا طریقہ اپناتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہر جنگ میں طریقہ مختلف ہے. بدر میں بنیان مرصوص ہے, احد میں جھنڈے والے کو پکڑو, جھنڈے والے کو جھنڈا گراؤ ان کا, اور احزاب میں ایک نیا ہی طریقہ کبھی عرب نے دیکھا ہی نہیں کہ کبھی خندق بھی کسی نے لڑائی کے لیے کھودی ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا. اور یہ خندق کھودنا اتنا آسان نہیں تھا, یہ پتھریلی زمین ہے, یہ مٹی نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں نہر کھودوائی ہو رہی ہے, یہ کھدوائیاں ہو رہی ہیں, یہ نہیں ہے.
یہ پتھریلی زمین توڑی جا رہی ہے, نیچے بھی پتھر ہی ہیں. 6 گز گہرائی ہے, 6 گز چوڑائی ہے, 5 سے 7 گز گہرائی ہے, اور یہ ساری گہرائی پتھر ہی ہیں, چٹانیں ہی ہیں. آپ نے پتھر ہی توڑنے ہیں, یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. 6 گز اس کی چوڑائی رکھی گئی تاکہ گھوڑ سوار گھوڑا پار نہ کر سکے, اور اس کی کل لمبائی جو ہے وہ 5 کلومیٹر تک رکھی گئی. جیسے کہ آپ اس نقشے کو دیکھیں, یہ والا دیکھیں پہلے, یہ 2 پہاڑ ہیں, دونوں پہاڑوں کے درمیان پوری خندق کھود دی گئی. 3 طرف سے راستہ ویسے بند ہے, چوتھے طرف سے جو اوپر سے انہوں نے آنا ہے وہ راستہ بند کر دیا. اس نقشے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ 2 پہاڑ ہیں, اور یہ 2 پہاڑوں کے درمیان خندق, یہ مشرکین کھڑے ہیں اور ادھر سے مسلمان کھڑے ہیں. یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ 2 پہاڑ ہیں, ان کے درمیان خندق ہے. ادھر سے مشرکین کا قافلہ ہے, 10,000 لوگ ہیں, اور یہ مسلمان ہیں 3,000 لوگ ہیں. یہ مسجد نبوی ہے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ والا فیصلہ کیا کہ ہم خندق کھود لیتے ہیں. اب خندق کھودنا ہے, اس کے لیے ہاتھوں سے تو نہیں کھود سکتے, آپ کو اوزار چاہیے. اوزار کہاں سے لانے ہیں؟ بنو قریظہ قبیلہ جو یہودیوں کا ہے, اللہ کے رسول نے ان سے ادھار لیے, یہ کدال ہتھوڑے وغیرہ ان سے ادھار لیے, اور لے کر آپ نے کام شروع کیا. تقسیم کیسے کیا آپ نے؟ 10 آدمیوں کو 10 گز دیے, گویا ہر بندے کے حصے میں 1 گز آیا, بس اس نے اتنا ہی کرنا ہے. اور ٹوٹل 3,000 لوگ تھے, 3,000 کے 6,000 ہاتھ تھے. ان 3,000 لوگوں نے مل کر 20 دنوں میں یہ پوری خندق کھود دی. یہ پیارے پیغمبر کی آپ مینجمنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اتنا مشکل عمل, اور پھر سب کو لے کر چلنا, سب سے کام کروانا, اور کٹھن مشکل کام کروانا. اور پھر ایک موقع وہ بھی آیا کہ ایک پتھر کی چٹان آ گئی بڑی ساری, وہ کسی سے ٹوٹ ہی نہیں رہی. حضور کے پاس آئے, کہا حضور آپ آئے, ہم سے تو ٹوٹ نہیں رہی. اللہ کے رسول آئے, آپ نے خود ایک ضرب لگائی. جب ایک ضرب لگائی تو اس کے 2 حصے ہو گئے, اور اس میں سے ایک نور نکلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ یمن اور صنعاء کے محلات فتح ہو جائیں گے. پھر دوسری آپ نے ضرب لگائی, وہ اور ٹوٹا. آپ نے فرمایا, آپ مجھے دکھایا روم کے سرخ محلات ہم فتح کر لیں گے, اللہ فتح کروائیں گے. پھر تیسری ضرب لگائی تو کہا ہمیں ایران کے محلات ہمیں فتح ہو جائیں گے. اچھا, حالت کیا ہے کہ پتھروں پر, پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. حضور کے پیٹ پر 2 پتھر ہیں, صحابہ نے بھی پتھر باندھے ہوئے ہیں. کافر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے, اس کے لڑائی سے بچنے کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے. لیکن خوشخبریاں کیا ہیں؟ روم فتح ہوگا, ایران فتح ہوگا, یمن فتح ہوگا. کسی صحابی نے اگر یہ نہیں کہا حضور یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, اب ہم حالت ہماری یہ ہے کہ لڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں یمن فتح ہوگا, ایران فتح ہوگا, روم فتح ہوگا. صحابہ کو یقین تھا حضور پر, آج نہیں تو کل فتح ہوگا. وہ لگے ہوئے تھے, حضور نے ان کو بشارت دے دی. جب وہ 10,000 کا لشکر وہاں پر پہنچا تو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کی کیفیات کو بیان کیا ہے. مومنوں کا ایمان مزید بڑھ گیا ان کو دیکھ کر, اور منافق جو ہیں وہ یہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا. مایوس ہو گئے, ڈر گئے, سہم گئے کہ یہ کیا ہو گیا جی, 10,000 کل ہمیں تو بڑے خواب دکھائے گئے تھے, ہم جیتیں گے, ہم ہاریں گے نہیں. تو یہ جو لڑائی ہوتی ہے, جہاد ہوتا ہے, یہ اصل میں چھانٹی کرتا ہے مومن اور منافق کے, دونوں کا رویہ قرآن میں بیان ہے. اب وہ جو حیی بن اخطب جو یہودی تھا بنو نذیر کا, وہ بنو قریظہ کے پاس آیا, اور ان کو آ کر اس نے کہا بھی تم اندر سے حملہ کر دو, ہم باہر سے آئے بیٹھے ہیں, تم اندر سے غداری کر دو. پہلے تو وہ نہ مانے, لیکن بہرحال وہ بھی مان گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اندر سے حملہ کرتے ہیں. حضور کو خبر پہنچی, اللہ کے رسول نے اپنے صحابی بھیجے
جاؤ پوچھو غزوہ بنو قریظہ والوں سے یہ ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں, ہم نے تمہارا معاہدہ توڑ دیا. تو اب حضور کے لیے ایک نئی پریشانی شروع ہو گئی کہ بنو قریظہ والوں نے بھی معاہدہ توڑ دیا, باہر 10,000 کا لشکر کھڑا ہوا ہے. تو اس وقت جو مدینہ کی کیفیت تھی نا وہ اتنی شدید تھی, اتنا پہرا تھا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ پیارے پیغمبر کی نماز عصر رہی ہے, قضا ہو گئی. محاصرہ اتنا تھا, خوف اتنا تھا, پہرا اتنا تھا. عصر کی نماز آپ کی فوت ہو گئی اور آپ نے بد دعا دی, اللہ ان کے گھروں کو, ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے, انہوں نے ہماری نماز عصر قضا کروا دی. تو اس دوران میں کچھ نمازیں بھی قضا ہو گئیں, اتنا گہرا محاصرہ تھا. محاصرہ بڑھتا رہا, وہ ادھر کھڑے ہیں, مسلمان ادھر کھڑے ہیں, کافر 10,000 ادھر کھڑے ہیں. لڑائی کی نوبت نہیں آئی. ایک شخص یا 2 شخص وہاں سے اس طرف آئے, ایک بندے کا نام ہے عمر بن عبد ود, وہ آیا اس طرف, حضرت علی کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی, حضرت علی نے اس کو قتل کر دیا. اللہ کے رسول دعائیں کر رہے ہیں, اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزمہم وزلزلہم, اللہ ان کو ہرا دے اور ان کے اندر زلزلہ پیدا کر دے, ان کو جھنجھوڑ دے. اب یہ لڑائی ختم کیسے ہوئی؟ کیفیت آپ کو سمجھ آ گئی. 10,000 وہاں کھڑے ہیں, 3,000 مسلمان یہاں کھڑے ہیں, پیچھے بنو قریظہ کا قبیلہ ہے جس نے بغاوت کر دی. حالات آپ کو سمجھ آ گئے. ہوا کیا؟ اس لڑائی سے نکلے کیسے؟ ہوا یہ کہ ایک صحابی نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نا لڑنے کے لیے آئے تھے کافروں کی طرف سے, اس طرف تھے 10,000 میں. ان کے دل میں اللہ رب العالمین نے ہدایت ڈالی, یہ نا رات کے اندھیرے میں حضور کے پاس آئے اور کہا حضور میں مسلمان ہو گیا, اسلام قبول کر لیا. لیکن حضور میرے لوگوں کو نہیں پتا میں نے اسلام قبول کر لیا, میرے لائق کوئی کام ہو. حضور نے کہا بس ٹھیک ہے پھر آ جاؤ, تم نے کیا کرنا ہے, ان کو نہیں پتا کہ تم مسلمان ہو, تم ان 10,000 کے درمیان پھوٹ ڈال دو. ان کے درمیان جو ان کا ٹرسٹ ہے, ان کا اتحاد ہے, اس کو توڑ دو. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے حضور, لیکن حضور مجھے اجازت دیں, اس کام کے لیے کچھ جھوٹ تھوڑا بہت بولنا پڑ جائے. کہا بول لو. کہا حضور آپ کے بارے میں کوئی تھوڑی بہت بات کرنی پڑ جائے. کہا کر لینا, تمہیں اجازت ہے. ان 10,000 کے اتحاد کو تم توڑ دو. اچھا وہ گئے, پہلے وہ گئے بنو قریظہ کے پاس جو یہودی ہیں مدینہ میں, ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا بھائی خیال کرنا, یہ تو باہر سے آئے ہیں, انہوں نے واپس چلے جانا ہے, تم تو مدینہ میں ہو, تم کہاں جاؤ گے, تمہاری تو خیر نہیں. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ قریشی نا اب واپس جائیں گے, یہ اب زیادہ دیر نہیں یہاں پر ٹھہریں گے. اگر تم چاہتے ہو کہ قریشی یہیں پر رہیں, تمہارے ساتھ کھڑے رہیں لڑائی کے لیے, تو تم ان سے کہو اپنے کچھ سردار ہمارے قلعے کے اندر ان کو ہمارے پاس لے آؤ, تاکہ ہمیں یہ گارنٹی ہو کہ تم ہمیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گے. انہوں نے کہا تمہاری تجویز تو بالکل ٹھیک ہے, ہم ادھر بغاوت کر رہے ہیں, یہ لڑائی نہ کریں. ہم تو گئے, پھر بنو نذیر بھی گئے, بنو قینقاع بھی گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ادھر گئے قریش کے پاس, ان کو جا کر کہا بھائی بنو قریظہ والے بڑے پچھتا رہے ہیں اپنے فیصلے پر کہ ہم نے کیوں محمد کریم سے بغاوت کی ہے, اور اس پچھتاوے کا ان کے پاس ایک ہی حل ہے. اب وہ نا تم سے ڈیمانڈ کریں گے کہ اپنے کچھ سردار, کچھ بڑے لوگ ہمیں دو کہ وہ ہمارے پاس رہیں, لیکن در حقیقت وہ ان کو محمد کے حوالے کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا خیال کر لینا. وہ تھوڑی دیر گزری, ادھر سے پیغام آ گیا. انہوں نے کہا جی لڑائی اس حالت میں ہوگی کہ اگر تم اپنے 10 سردار, کچھ سردار ہمارے پاس بھیجو گے. انہوں نے کہا یہ تو بات اس کی صحیح نکلی, یہ تو ہمارے بندے لے کر ہم سے پیارے پیغمبر کو دینا چاہتے ہیں. تو اس طرح بنو قریظہ اور قریش والوں کا جو اتحاد تھا نا وہ آپس میں ختم, ان کی جو اعتماد تھا ایک دوسرے پر وہ ختم ہوتا چلا گیا.
یہ نعیم بن مسعود صحابی نے یہ کام کیا۔ ایک اور کام ہوا، وہ یہ اللہ کے رسول دعائیں فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نا، ٹھنڈی راتیں تھیں، ٹھنڈ کا موسم تھا، تو رات کو تیز آندھیاں بھیجیں۔ اتنی تیز آندھی تھی کہ خیمے ان کے اکھڑ گئے، آگ ان کی بجھ گئی، ان کے جو ہے وہ جانور وغیرہ وہ بڑے پریشان ہوئے، وہ سارا نظام ان کا درم برم ہو گیا۔ اگلے دن ابو سفیان نے اعلان کیا کھڑے ہو کر، اس نے کہا ابھی پہلی بات بنو قریظہ والے ہمارے ہاتھ سے گئے، اندر سے انہوں نے کیا مخالفت کرنی۔ اب یہ جو حالات ہیں اس وقت، یہاں تو ٹھہرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، جانور ہلاک ہو گئے ہیں، بنو قریظہ نے دھوکہ دے دیا ہے، اور اس ہوا نے ہمارا جو حال کیا تم دیکھ رہے ہو، خیمے اکھڑ گئے، آگ جل نہیں رہی، چلو یہاں سے چلتے ہیں، میں تو جا رہا ہوں۔ اس نے اپنے گھوڑے اپنے اونٹ کو اٹھایا اور کہا چل اونٹ چلے نا، اس نے لاٹھی مار چل اونٹ چلے نا، کسی نے کہا روک اون دی لت بنی ہوئی ہے اس کی ٹانگ بندھی ہوئی ہے، اس کو تو کھول لے پہلے۔ یعنی یہ لکھا سیرت نگاروں نے کہ اس کے اوپر اتنی گھبراہٹ طاری ہوئی کہ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اونٹ بندھا ہوا ہے، کہہ رہا اٹھ 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 چلیے چلیے۔ تو ان کے نکلنے سے پھر یہ سارے جو 10,000 کا لشکر تھا یہ وہاں سے نکل گیا۔ تو دو اسباب بنے، نعیم بن مسعود کا جنگ میں ان کو دھوکہ دینا، اللہ کے رسول نے فرمایا الحرب خدعہ، جنگ جو ہے یہ تو دھوکے کا نام ہے، جنگ میں جائز ہے ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، اور دوسرا یہ جو ہوا اللہ کی طرف سے آئی اس نے یہ کام کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن، آپ نے بشارت دی، آپ نے کہا صحابہ یہ آخری لڑائی تھی مکہ والوں کی جو وہ ہم سے لڑنے کے لیے آئے، آج کے بعد ہم لڑیں گے جا کر، وہ نہیں ہم سے لڑنے کے لیے آئیں گے، ان کی قوت ان کی طاقت ختم ہو گئی ہے، اب حضور پیش قدمی کریں گے، حضور نکل کر لڑیں گے، یہ لڑنے کے لیے یہ آخری لڑائی ہے، مکہ والے لڑنے کے لیے آئے۔ مکہ والے چلے گئے، باہر والے چلے گئے، اب کن سے نپٹنا ہے؟ بنو قریظہ سے، اب ان کی باری ہے۔ حضور گھر آئے، آپ نے زرہ اتاری، اسلحہ رکھا، نہانے کے لیے چلے گئے، نہا کر باہر آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہا حضور یہ کیا، آپ نے زرہ اتار دی اور آپ نے اسلحہ اتار دیا، ہم نے تو نہیں اتارا، ابھی تو بنو قریظہ سے بدلہ لینا ہے، چلیں آپ ادھر چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو لیا بنو قریظہ کے پاس، ان کا محاصرہ کیا، 25 دن تک ان کا محاصرہ رہا، 25 دن کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر دے کر کے حضور کے پاس آ گئے۔ حضور نے کہا تمہارا فیصلہ کون کرے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ کریں گے۔ کون کریں گے؟ سعد بن معاذ، یہ مدینہ کے صحابی ہیں، ان کے ذہن میں تھا شاید یہ ہماری سائیڈ لے گا، ہماری کوئی بچت ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا بھی ٹھیک ہے، تم راضی ہو سعد بن معاذ کے فیصلے پر تو میں بھی راضی ہوں سعد بن معاذ کے فیصلے پر۔ حضرت سعد بن معاذ کو بلایا گیا، یہ زخمی تھے، ان کو ایک تیر لگا تھا، مسجد نبوی میں ان کا خیمہ تھا، ان کو بلایا گیا، یہ آئے اور ان سے کہا بھی آپ فیصلہ آپ کریں۔ انہوں نے وہاں پوچھا، حضور سے بھی پوچھا حضور میرا فیصلہ آپ کو منظور ہوگا؟ کہا جی ہمیں منظور ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا جی ایسے کریں جتنے ان کے مرد ہیں لڑنے والے مرد بالغ ان سب کو قتل کر دیں، جتنا ان کا مال ہے سارا مال قبضے میں کر لیں، اور جتنی ان کے عورتیں اور بچے ہیں سب کو قیدی بنا لیں۔ پہلوں کو کیا کیا تھا؟ مدینہ سے نکال دیا تھا، بنو نذیر نکال دیا، بنو قینقاع نکال، ان کو نکالنا نہیں، ان کو قتل کرنا ہے، ان کی عورتوں کو قیدی بنانا ہے، ان کا سارا مال اپنے قبضے میں کر لیں۔ جب یہ فیصلہ سنایا نا انہوں نے، اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا لقد حکمت فیہم بحکم اللہ من فوق 7 السماوات، اے سعد تو نے وہی فیصلہ کیا جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو نہیں چھوڑنا، بنو قینقاع بنو نذیر کو چھوڑ دیا، بنو قریظہ کو نہیں چھوڑنا، ان کو قتل کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا، پھر آپ نے کہا بھی آ جاؤ، جو مرد تھے ان سب کو اکٹھا کر لیا اور دیکھا
کہ کون مرد ہے، کون بالغ ہے، کون نہیں ہے۔ ان کے زیر ناف بال دیکھے گئے، جو بالغ تھے ان کو اکٹھا کر لیا گیا، 400 لوگ بنے۔ کتنے؟ 400 مرد بنے، بالغ مرد بنے، ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ ایک ہی دن میں 400 مردوں کو قتل کر دیا گیا مدینہ میں۔ ہمیں کہتے ہیں دین جو ہے وہ اخلاقیات کے ساتھ پھیلا ہے، دین جو ہے نا وہ میٹھی میٹھی باتوں سے۔ اور بھائی اگر ایسی چیزیں نہ ہوں تو لوگ آپ کو کھا جائیں۔ تیسری مرتبہ انہوں نے بغاوتیں کی ہیں، تنگ کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بار بار ریاست کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے گردنیں اتروائی ہیں پھر ان کی۔ اسٹیبلش ایسے ہی ہوتا ہے، مضبوط سلطنتیں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ صرف ان سے معاہدے ہی کرتے رہے اور آپ ان سے گفت و شنید ہی کرتے رہے تو ایسے نہیں ہوا کرتا۔ پہلوں کو اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا، ان کو نہیں پھر چھوڑے، یہ باغی تھے اور باغی کی سزا قتل ہوا کرتی ہے۔ 400 مرد اللہ کے رسول نے مدینہ میں قتل کیے۔ قبیلے کا نام ہے بنو قریظہ۔ اچھا، یہ جو سزا ہے نا ان کو قتل کرنے کی، یہ بنی اسرائیل کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہم نے تفصیلی نشست میں اس کو دیکھا تھا، تورات وغیرہ میں یہ سزا باغیوں کی یہی ہے، قتل۔ تو حضرت سعد کا جو فیصلہ تھا وہ تورات کے مطابق تھا، ان کے اپنے قانون کے مطابق فیصلہ تھا، ٹھیک ہے جی، ان کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، ان کا خیمہ لگا ہوا تھا، تیر لگا ہوا تھا، زخمی تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ ان کے فیصلے سے پہلے مجھے موت نہ دے جب تک میں ان کا انجام نہ دیکھ لوں۔ جب ان کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا نا، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا خیمہ مسجد نبوی میں لگا ہوا تھا، ان کا اچانک سے وہ جو زخم ہے وہ پھوٹ گیا، اسے خون نکلنے لگ گیا۔ مسجد نبوی کے اندر وہ خون بہہ رہا تھا ان کا، اور وہ فوت ہو گئے۔ وہاں پر حضور گئے، ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا۔ اتنے میں نا جبرائیل علیہ السلام ریشمی امامہ باندھے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے اور پوچھا حضور سے، من ھذا المیت، اللہ کے رسول یہ کون فوت ہوا ہے؟ الذی فتحت لہ ابواب السماء، کہ جس کے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں، واہتز لہ العرش، اور اللہ کا عرش ہل گیا ہے۔ کون فوت ہوا ہے؟ اچھا، ابھی حضور کو خبر نہیں ملی تھی، ابھی حضور صحابہ میں موجود تھے جب جبرائیل آئے۔ حضور نے کہا بھائی دیکھو بھی کون فوت ہوا ہے، تو دیکھا سعد بن معاذ فوت ہوا۔ تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلے، اللہ کا عرش ہلا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا چلو جلدی کرو، سعد بن معاذ کے پاس پہنچو، کہیں ایسا نہ ہو سعد کو ہم سے پہلے فرشتے غسل دے دیں، جیسے حنظلہ کو فرشتوں نے احد میں غسل دیا۔ چلو جلدی کرو، ہم نے سعد کو غسل دینا ہے۔ حضرت سعد کو غسل دیا گیا۔ آپ کی میت جب اٹھائی گئی نا، تو عام میتوں سے حضرت معاذ کی میت ہلکی تھی۔ کچھ منافقوں نے نا اس چیز کا مذاق اڑایا، کہ یہ کیا ہلکی ہلکی سی قبر ہے، اس کی میت ہے اس کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں، انہوں نے چارپائی کو اٹھایا ہوا ہے، اس لیے تمہیں یہ ہلکی محسوس ہو رہی ہے۔ اور اس کے جنازہ پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتے آسمان سے نیچے آئے ہیں۔ یہ ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کو دفن کیا نا، تو حضور وہاں پہ کھڑے تھے قبر کے اوپر۔ آپ نے اچانک سے کہا اللہ اکبر، استغفر اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہوا، آپ نے کیوں ایسا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ سعد کو بھی قبر نے دبایا، سعد کو قبر نے دبایا، اور جب میں نے سبحان اللہ، اللہ اکبر کہا نا، تو پھر اس کو قبر نے چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر قبر کسی کو نہ دباتی نا تو وہ سعد ہوتا۔ اس کا مطلب ہے قبر سب کو دباتی ہے۔ یہ اس کا ایک اپنا انداز ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا بعض لوگوں کے نا ہاتھ بڑے بھاری ہوتے ہیں، آپ سلام لیتے ہیں نا، وہ آپ کا ہاتھ دباتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار وہ اس کی محبت ہوتی ہے۔ آپ کسی سے جفی ڈالتے ہیں، وہ آپ کو ایسے اٹھا لیتا ہے، وہ اس کی محبت ہوتی ہے۔
علماء نے کہا یہ نا قبر کی محبت ہے اہل ایمان کے ساتھ، وہ ان کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، اس میں شاید اس کو تھوڑی تکلیف بھی ہو، لیکن وہ قبر کی محبت ہے، یہ عذاب نہیں ہے، یہ عذاب نہیں ہے، یہ محبت ہے اس کی، یہ چاہت ہے اس کی۔ وہ ہمارے قاری صاحب میں وہ ذرا ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، بڑے ہیں، ہمارا ساتھی شگرد اس نے ہمارے قاری صاحب کو ایسے پکڑا، ایسے اٹھا دیا اوپر، وہ جب چھوڑا تو قاری صاحب نیچے، وہ ایتھے درد ہو رہا ہے، ایتھے درد ہو رہا ہے، وہ بڑی مشکل ان کو دباتے رہے، آدھا گھنٹہ قاری عبدالرحمن شاہ صاحب کو دباتے رہے، کئی دن قاری صاحب کی طبیعت صحیح نہ ہوئی، بات نعمان صاحب اپنے شیخ نعمان صاحب انہوں نے ہمیں دباتا تو وہ بیچارے علاج کرواتے رہے اپنا، تو انہوں نے تو محبت سے کیا تھا نا۔ تو یہ قبر نے حضرت معاذ 7 دن معاذ کو بھی دبوچا۔ کچھ دن گزرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کا ذکر کیا، آپ نے ایک کپڑے کا ذکر ہوا، ایک قیمتی کپڑا وہاں موجود تھا حضور کے پاس، لوگ کہہ رہے تھے حضور کی کپڑا کتنا خوبصورت ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا سعد کے پاس جنت میں جو رومال ہے نا، رومال وہ اس کپڑے سے کئی زیادہ خوبصورت ہے، تم دنیا میں جس کپڑے کی تعریف کر رہے ہو سعد اس سے بہترین کپڑے سے اپنا ناک صاف کرتے ہیں، رومال کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پر شہادت بھی ہوتی ہے۔ یہ غزوہ بنو قریظہ ہے۔ تو آج ہم نے 3 غزوات دیکھے ہیں، بنو نذیر جو احد کے بعد ہوا، اس کے درمیان سیدہ زینب کے ساتھ نکاح، اور پھر ہم نے دیکھا غزوہ بنو مستلق، اس میں سیدہ جویریہ کے ساتھ نکاح، اور حضرت عائشہ کا وہ واقعہ افک، اس کے بعد غزوہ احزاب جس میں 10,000 لوگ لڑنے کے لیے آئے، اور اس کے متصل بعد یہ اکٹھے ہی ہیں غزوہ بنو قریظہ ہم نے دیکھا۔ کل انشاءاللہ ہم صلح حدیبیہ دیکھیں گے اور اس سے آگے چلیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔